میں نے آپ سی کے کوئی کرسی کھینچ لینی ہے. میرا مقصد ہے آپ کو بھی سمجھائیں. الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں پاناما کیس کی آج 7ویں سماعت ہوئی ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف کے وکیل مخدوم علی خان کی باری تھی اور آج انہوں نے اپنے بھرپور دلائل دیے اور اپنا سارا فوکس اس بات پر رکھا کہ پاناما کیس کے سارے معاملے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف بقول ان کے مکمل طور پہ بری الذمہ ہیں، ان کا اس معاملے سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں. مخدوم علی خان نے خاص طور پہ کہا کہ ان کے موکل محترم جناب نواز شریف کسی بھی آف شور کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں ہے، شیئر ہولڈر نہیں ہے یا بینیفیشل اونر نہیں ہے. وہ برٹش ورجن آئلینڈ میں نہ ان کی کوئی کمپنی تھی اور نہ اب ہے. مخدوم علی خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف نے دبئی فیکٹری میں حصے دار بھی نہیں تھے، نہ التوفیق کیس میں فریق تھے. برطانوی عدالت کا بھی جو فیصلہ آیا اس میں بھی نواز شریف کے خلاف نہیں تھا، ان کا ذکر نہیں تھا. قطر کی سرمایہ کاری میں بھی جو ہوئی ہے وہ میاں محمد شریف کی ہدایت پر ہوئی اور حسین نواز کو منتقل ہوئی. یہاں پر بھی جناب نواز شریف کا کہیں پر نام نہیں ہے، کہیں پر ان کا ذکر نہیں ہے. یہ آج کا فوکس تھا. جناب مخدوم علی خان نے جو دلائل پیش کیے، عدالت نے بھی اس حوالے سے وزیر اعظم کی تینوں تقاریر کے حوالے سے ان دلائل کے جواب میں بھرپور سوالات کیے. جو آج کی جو سماعت تھی اس کو اس نے بڑا دلچسپ بنا دیا کیونکہ بینچ کے اس حوالے سے جو تاثرات تھے وہ بے اطمینانی کے ضرور نظر آئے، اسی لیے اس کی عکاسی ہوئی ان سوالات میں جو جناب مخدوم علی خان سے آج اس معزز بینچ کے اراکین نے پوچھا. مثال کے طور پہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، لیکن اس کتاب کے کچھ صفحات گمشدہ ہیں. درخواست گزاروں کا الزام ہے کہ وزیر اعظم کے قوم سے خطاب میں اور تقریر میں تضاد تھا. قطر کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا وزیر اعظم نے. جسٹس اعجاز افضل نے آج استفسار کیا کہ وزیر اعظم سے قطع ہوئی یا جان بوجھ کر حقائق چھپائے گئے. آدھے سچ کو آدھا جھوٹ کہے یا آدھے سچ کو چھپانا کہا جائے. مخدوم علی خان نے اس کا جواب یہ دیا کہ تفصیلات نہ بتانا جھوٹ کے زمرے میں نہ آتا. وزیر اعظم کسی عدالت میں بیان حلفی نہیں دے رہے تھے، وزیر اعظم تو اپنے خاندانی کاروبار کا جائزہ پیش کر رہے تھے اپنی تقاریر میں. جسٹس شیخ عصمت سعید نے اس موقع پر کہا کہ الزام تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے بیان میں بہت سی چیزیں موجود ہی نہیں تھی. پہلی تقریر میں کوئی بات نہیں تھی تو دوسری تقریر میں تو موجود ہو سکتی تھی. جناب جسٹس اعجاز الحسن نے یہ نقطہ اٹھایا کہ وزیر اعظم نے لکھی ہوئی تقریریں کی تھی، اچانک گفتگو نہیں کی تھی. وزیر اعظم نے دبئی فیکٹری کا اعتراف کیا تھا، تمام ریکارڈ کی موجودگی کا ذکر بھی کیا تھا. اس کے باوجود اب ان اعترافات کے بعد ثبوت بھی ان کا بار جو ہے یعنی کہ ثبوت دینے کی ذمہ داری بھی اب انہی پر عائد ہوتی ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ منی ٹریل شریف خاندان کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، آپ ہی کو عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا. اس طرح سے یہ سارا بوجھ آپ پر ہے کہ آپ عدالت کو مطمئن کریں. درخواست گزاروں نے کہا کہ قطری کے خط اور منی ٹریل میں تضادات پر نااہلی کی درخواست کی گئی ہے، جبکہ یہ اس درخواست کے اندر یہ بات کی گئی ہے. جبکہ وزیر اعظم کے وکیل جناب مخدوم علی خان نے وضاحت کی کہ تحریک انصاف نے شریف فیملی میں تحائف کے جو اندرونی تبادلے ہوئے، وزیر اعظم کی تقاریر میں مبینہ تضاد کی بنیاد پر نااہلی کی درخواست کی ہے. یہ بات سامنے آئی ہے ان دلائل میں جو کہ تحریک انصاف کے وکلاء نے دیے. حالانکہ انہوں نے اپنی درخواستوں میں وزیر اعظم پر جھوٹ بولنے کا الزام ہی نہیں لگایا، جو کہ پرنسپل ڈاکیومنٹ ہے، پٹیشن ہے پی ٹی آئی کی، اس میں تو الزام ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے جھوٹ بولا ہے. ایک موقع میں وزیر اعظم معاف کیجیے گا جناب مخدوم علی خان نے کیس کی سماعت کے دائرہ اختیار کے حوالے سے بھی بات کی اور دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 62 کے تحت نااہلی کے لیے کسی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ضروری ہے. اس پر آرٹیکل 184(3) لاگو نہیں ہوتا. یہ درخواست سپریم کورٹ میں ناقابل سماعت ہے. گویا کہ سپریم کورٹ کے اختیار سماعت کے حوالے سے اس موضوع پہ بات کی گئی کہ کیونکہ اب پلیڈ یہ کیا جا رہا ہے
سپریم کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو تضاد بیانی کی بنیاد پر نااہل قرار دے دیا جائے، تو یہ بات تو یہ ٹرائل کورٹ ہے ہی نہیں، یہ مخدوم علی خان کا کہنا تھا، اس لیے یہ معاملہ یہاں پر ناقابل سماعت ہے۔ وزیر اعظم کے وکیل نے مزید دلائل دیے کہ عدالت دوسروں کے بیانات پر وزیر اعظم کو نااہل نہیں قرار دے سکتی، پھر اور صادق اور امین کی اس تشریح پر صرف وزیر اعظم نہیں بلکہ تمام اراکین پارلیمنٹ کو جانچنا ہوگا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے اس بات پر کہا کہ اس بات کا احساس ہے کہ عدالتی فیصلہ مثال بنے گا، لیکن اگر شواہد موجود نہ ہوں تو حالات و واقعات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آبزرویشن تھی جناب جسٹس آصف سعید کھوسا کی۔ مجموعی طور پہ بہت دلچسپ سماعت کا دن تھا۔ ایک جانب وزیر اعظم کے وکیل اور پاکستان کے نامور ماہر قانون سابق اٹارنی جنرل جناب مخدوم علی خان کے بھرپور دلائل تھے وزیر اعظم کے حوالے سے، کیونکہ وہ صرف وزیر اعظم کو ریپرزینٹ کر رہے، اور دوسری جانب سے بینچ کے اراکین کی جانب سے آج وزیر اعظم کے وکیل سے بھرپور سوالات کیے گئے، اور اس تاثر کی بھی عکاسی ہوئی جو بینچ میں اس پورے سماعت کے حوالے سے موجود ہے، خاص طور پر الزامات کے حوالے سے جو وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ پر لگے ہیں۔ آج اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں ممتاز ماہر قانون محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال۔ بہت بہت شکریہ جج صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک اہم بات جو ہمارے اس پروگرام میں مسلسل ذکر ہو رہی ہے، آج مخدوم علی خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب سارا فوکس یہ ہے پی ٹی آئی کے پٹیشنرز کا اور شیخ رشید صاحب کا بھی کہ وزیر اعظم نے تضاد بیانی کی ہے، اس لیے آئین کی شق 62 کے تحت ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ جواب یہ آیا ہے، اور جو وزیر اعظم کے وکیل نے کہا، اور ہمارے ہاں بھی یہاں جو مختلف ماہرین قانون آئے انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، یہ مقدمہ نہیں، یہ فوجداری مقدمہ نہیں چل رہا، اور اس عدالت کا یہ سمت نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی آپ کو سزا سنا سکے وزیر اعظم کو۔ کیا آپ متفق ہیں اس بات سے؟ محترمہ ناصرہ جاوید اقبال سے ہمارا رابطہ صوتی رابطہ جو ہے وہ اس وقت قائم نہیں ہو رہا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہم رابطہ قائم کریں، اور یہی اس وقت سب سے اہم سوال ہے اس موضوع میں، اس سماعت کے دوران، کہ کیا یہ عدالت واقعی کوئی حتمی فیصلہ دے سکتی ہے، کوئی آخری فیصلہ اس حوالے سے دے سکتی ہے یا نہیں۔ ہم محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اس دوران ایک چھوٹا سا بریک ہوگا، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ پاناما کیس میں آج کی 7ویں سماعت کے دوران جو پیچ و خم آئے اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال۔ بہت بہت شکریہ جج صاحبہ۔ اب جو اس وقت کیس جس رخ پر ہے اس میں جو مین پٹیشنر ہیں پی ٹی آئی شیخ رشید وغیرہ، وہ عدالت سے صدا کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے تضاد بیانی کی ہے مبینہ اپنی 2 تقاریر میں جو کہ انہوں نے قوم سے کی اور ایک قومی اسمبلی میں، اور اس تضاد بیانی کی بنیاد پر انہیں آئین کی شق 62 کے تحت نااہل قرار دے دیا جائے، جبکہ آج وزیر اعظم کے وکیل مخدوم علی خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عدالت کو یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اور عدالت ان الزامات پر جس کا کہ پٹیشن میں بھی ذکر نہیں ہے اس معاملے پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ عدالت کے لیے تو یہ معاملہ تقریباً ناقابل سماعت ہے۔ دوسرے ماہرین قانون بھی جو ہمارے پاس آئے ان کا کہنا یہ تھا، ان کا بھی یہ کہنا رہا ہے کہ یہ حتمی فیصلہ، آخری فیصلہ اس عدالت کے ذریعے اس پورے معاملے میں آ جائے، وزیر اعظم اہل ہو جائے یا نہ اہل ہو جائے، یہ عدالت کا اس وقت یہ سمت میں شامل نہیں ہے، یہ پرویو میں نہیں ہے عدالت کی۔ آپ کیا کہیں گی؟ جو اہلیت اور نا اہلیت کا سوال ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہی کرتی ہے ہمیشہ فیصلہ، لیکن جو کچھ عدالت میں ظاہر ہوگا کہ انہوں نے دروغ گوئی سے کام لیا یا سچ بولے، اس پہ مبنی ہوگا کہ کیا آرٹیکل 63 کے بارے میں ان کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا۔ آخر یہاں پہلے بھی تو آ چکے ہیں نا ایک وزیر اعظم، اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے۔ تو اب یہ تو مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ جی ہم پہ بارے ثبوت نہیں ہے، جو کچھ بھی پوچھا جا رہا ہے پٹیشنر کو بتانا ہے۔ تو اس میں ایک تو سوال یہ تھا کہ جو دبئی کی مل تھی وہ تھی بھی یا نہیں،
اور اگر انہوں نے کہا کہ ہے تو پھر اس کے جو کارپوریٹ لا اتھارٹی ہے دبئی کی، ان کے پاس سارے اس کے ڈاکیومنٹس رجسٹریشن وغیرہ کے ہوں گے، تو آرٹیکل 187 کے تحت تو سپریم کورٹ اس کی ڈسکوری کے لیے وہاں سے بھی منگوا سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ رسپونڈنٹ کو خود بتانے کی ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میری زندگی کھلی کتاب ہے، تو اس کے جو صفحات نہیں ہیں پورے، ان کو پورے کر لینا بہت لازمی ہے، اور یہ مختوم علی خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. اچھا، آپ میرا جو سوال ہے، بنیادی سوال یہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کی شق 62 اور 63 کے تحت نااہل قرار دے؟ بہرحال یہ فیصلہ اور یہ تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، عدالت کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. دیکھیے، ریپریزنٹیشن آف دا پیپلز ایکٹ میں تو یہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہی ہے. لیکن اگر عدالت میں ایسے آ جائیں آبزرویشنز جس سے ظاہر ہو کہ دروغ گوئی ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے جس سے وہ 62 63 پہ پورا نہیں اترتے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی ہے، تو وہ تو پھر ایک قسم کی ڈیکلریشن تو ہو جائے گی نا، اور اس پہ پھر عمل درآمد الیکشن کمیشن کو کرنا ہوگا. لیکن ابھی تو یہ سارا بارے ثبوت جو ہے جس پارٹی پہ ہے، وہ پہلے یہ ظاہر کریں کہ یہ اس میں آتی ہے ڈسکوالیفیکیشن کی زمرے میں یا نہیں آتا، تضاد ہے یا نہیں تضاد، یا سچ ہے یا جھوٹ. یہ تو ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا. یہ تو اب کل دونوں جانب سے ثابت کرنا ہے. دونوں یہ جو بارے ثبوت ہے، جب یہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے تو اس وقت عدالت نے کہا کہ بارے ثبوت آپ پر ہے کہ آپ اپنے الزامات ثابت کریں، اور اب یہی بات مغضوب علی خان صاحب سے عدالت نے کہا کہ آپ کو مختلف سوالوں کے جواب دینے ہیں اور مختلف شواہد آپ نے پیش کرنے. گویا کہ یہ بھی دونوں جانب سے بوجھ ہے جو اٹھانا ہے اور ثابت کرنا ہے. اس کے بعد عدالت اس کے بارے میں تعین کرے گی. یقیناً یہی صورتحال ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ عدالت جس رخ سے جا رہا ہے یہ معاملہ، یہ کوئی حتمی فیصلہ دینے کی پوزیشن میں ہے، یعنی کہ بلیک اینڈ وائٹ اس معاملے میں ڈکلیئر کر سکتی ہے؟ جہاں اتنا عرصہ انہوں نے اس کی سماعت کی ہے تو انشاءاللہ یہ حتمی فیصلہ بھی بالکل کر سکتی ہے. اور جو بات یہ ہوئی کہ جی مینٹینیبل تھی یا نہیں یہ تمام پٹیشن، مینٹینیبلٹی کا جو ایشو ہے یہ تو سب سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ جب انہوں نے انٹرٹین کر لی اور اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں رکھا تو یقیناً یہ مینٹینیبل بھی ہے. اور انشاءاللہ جہاں یہ اتنے ہر بات کی باریک بینی کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ بھی حتمی طور پہ انشاءاللہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیے 22 کروڑ عوام، ان کی نگاہیں اسی طرف مرکوز ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اس مقدمے کا. تو اس کو یہ نیمے درون نیمے برون تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. بہت بہت شکریہ محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال ہمارے ساتھ تھی. اور جس انداز کی سماعت ہو رہی ہے، اب یہ ایک تاثر بھی اور یہ ایک رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں، تبصرے سامنے آ رہے ہیں کہ اتنی انٹینس سماعت 7 روز سے مسلسل کئی گھنٹے روزانہ، کچھ نہ کچھ تو فیصلہ آنا چاہیے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا. سندھ حکومت نے آج سندھ ہائی کورٹ میں کہا کہ وہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو نہیں ہٹا رہی. اے ڈی خواجہ صاحب اپنی چھٹیاں گزار کے واپس آ گئے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں انہوں نے دوبارہ سنبھال لی ہے. کہ باقی ساری گتھی الجھ گئی ہے، تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، یہ جانتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بہت اچھی شہرت والے سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کے بارے میں بالآخر آج حکومت سندھ نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ پوزیشن لی کہ اس نے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹانا چاہتی، بلکہ وہ صرف چھٹیوں پہ گئے تھے اور اب وہ چھٹیوں سے واپس آ گئے اور اب وہ آئی جی کی حیثیت سے کنٹینیو کریں گی. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. پچھلے مہینے کے آخر میں یہ معاملہ اٹھا تھا اور ایک سے زیادہ وجوہات تھی جس میں سندھ حکومت کی انٹرفیرنس شامل ہے، سندھ حکومت کے مختلف احکامات شامل ہیں، سندھ کی بعض شخصیات کا کردار شامل ہے، جس کی بنا پر آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو جبری رخصت پہ بھیجا گیا تھا. جس کے بعد یہ معاملہ عدالت سندھ ہائی کورٹ میں پہنچا تھا اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جناب اے ڈی خواجہ اپنی نشست پہ واپس آئے تھے اور 12 تاریخ کی یعنی کہ آج کی ڈیٹ تھی جس میں آج سندھ ہائی کورٹ میں سندھ حکومت نے یہ موقف اٹھایا ہے. اس دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیا
کیا سوال اٹھا ہے کہ کیا کوئی مفاہمت ہو گئی ہے AD خواجہ اور حکومت سندھ کے درمیان جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن ابھی فی الحال یہ بات کلیئر نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑوں کا یہ فیصلہ تھا کہ AD خواجہ ان کے قابل نہیں ہیں، اور ان کی جو اشارے ہیں یا احکامات ہیں یا جس انداز سے وہ پولیس کو چلانا چاہتے ہیں سندھ میں، وہ AD خواجہ سے ممکن نہیں ہے، اس لیے انہیں بھیج دیا جائے. اسی لیے جب AD خواجہ کو چھٹی پہ بھیجا گیا تھا تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس سلسلے میں بڑی براڈ ہنٹس دے دی تھی کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوسرا IG آ جائے گا. IG چھٹی پہ ہے، ایسے ہوتا ہے مستقل. اب میں کیا کروں گا، کیا کیا نہیں ہے. ملک جو ہے بغیر فورن منسٹر کے چل رہا ہے. آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ ملک کے لوگوں کو بہت پریشانی. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور اگر کوئی ایک چھٹی پہ چلا جاتے تو کیا وہ معاملات رک جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، وہ معاملات صحیح چل رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسی دوران کراچی کے ممتاز شہریوں نے AD خواجہ کی ممکنہ تبدیلی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، جس پر ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا اور IG سندھ کو چھٹیوں سے واپسی پر بدستور کام کرنے کا حکم دیا، اور جو کہ آج تک جاری ہے. اور اس درخواست میں، اس اہم درخواست میں پٹیشنرز میں شامل تھے جناب ناظم حاجی جو کہ چیئرمین ہے سٹیزن ٹرسٹ اگینسٹ کرائم کیس، سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہے. بہت بہت شکریہ ناظم حاجی صاحب. کیا بتائیے گا AD خواجہ صاحب کے حوالے سے؟ یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے ان کا اور سندھ حکومت کے درمیان کوئی کمپرومائز ہو گیا ہے، سندھ حکومت کوئی کرٹیکل ٹرانسفر پوسٹنگز کرنا چاہتی تھی، وہ انہوں نے ایگری کر لیا ہے، اور اب ایک کمپرومائز کے نتیجے میں سندھ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ AD خواجہ کو کنٹینیو کیا جائے ایز IG سندھ. میرے خیال سے یہ بالکل غلط ایک تصور دیا جا رہا ہے AD خواجہ کے سلسلے میں. دیکھیں، ابھی جو سندھ ہائی کورٹ میں جو ہمارا پٹیشن چل رہا ہے اس میں یہ طے ہوا ہے کہ جو AD خواجہ کی ٹرانسفر کو رکوایا گیا ہے، اور ان کو اور جو ان کی جو آج بھی جو پٹیشن میں جو انٹرم آرڈر جو ایشو ہوا تھا 28 تاریخ کو، وہ قائم ہے. تو AD خواجہ ابھی اپنی پوزیشن پہ قائم ہے، لیکن 1861 کے پولیس ایکٹ کے تحت، اور اس میں ایکٹ میں یہ مسئلہ ہے کہ سندھ حکومت کے پاس پورے اختیارات ہیں ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگ کے IG کو بائی پاس کرتے ہوئے. تو یہ جو اشارہ آپ دے رہے ہیں میرے خیال سے وہی اشارہ ہے جو 6 تاریخ کو ایک سینئر آفیسر کو، ایک کنٹروورشل آفیسر کو ہمارا جناب AD خواجہ سے رابطہ، معاف کیجیے گا، جناب ناظم حاجی سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. جی حاجی صاحب آپ پلیز کنٹینیو کریں. یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو 1861 کے ایکٹ کے پولیس ایکٹ کے مطابق سندھ گورنمنٹ کے پورے اختیارات موجود ہیں، اور AD خواجہ اس میں مجبور ہو کر وہ جو آرڈر ایشو ہوا تھا 6 تاریخ کو، جو سینئر پولیس آفیسر جو کنٹروورشل آفیسر ہیں ان کو دوبارہ ری اپوائنٹ کیا گیا سندھ گورنمنٹ نے. ان کا باقاعدہ آرڈر ایشو ہوا تھا چیف منسٹر ہاؤس سے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کا. تو AD خواجہ کی یہ بالکل وہ نہیں تھی منظوری اس پہ، لیکن وہ مجبور تھے اور ان کو اپوائنٹ کیا گیا. اچھا یہ بتائیے گا راجب صاحب کہ اب سارا فوکس یہ ہے نا کہ وہ 1861 والا قانون ختم ہو اور 2002 والے قانون کے تحت اب پولیس کا محکمہ چلے، جس میں IG اور دوسرے اہم پولیس افسران کا ٹینیور پوسٹنگ ہوگی، اور ان کو حکومت اور وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے چینج، اور جس کی وجہ سے سندھ میں 9 سال کے اندر 8 IGs چینج ہو گئے. یہ صورتحال ناممکن ہو جائے گی. یہی ہے نا اب آپ کا جو عدالتی کیس ہے؟ بالکل. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں پولیس آرڈر 2002 کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی 2002 میں جب یہ نافذ ہوا تو کوئی خاص امپروومنٹ تو نہیں آئی پولیس میں، لیکن وہ پورے ٹوٹل بیسس پہ مکمل طور پر نافذ نہیں کیا گیا تھا. دیکھیں پبلک سیفٹی کمیشنز، نیشنل سیفٹی کمیشنز، پولیس کمپلینس اتھارٹی، یہ سارا پولیس آرڈر 2002 کا حصہ ہے. تو جب تک یہ قانون اپنے پورے دائرے کار میں نہیں نافذ ہوگا تو پھر یہ معاملے جب اس کی جو خوبیاں سامنے آئیں گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پولیس آرڈر 2002 ایک فائنل
لا ہے جو بالکل خامی کے بغیر، اس میں بے شک امپروومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم 140 سال پیچھے نہ جائیں اور ابھی آگے دیکھیں اور ملک میں ماڈرن پولیسنگ ہو. اور دیکھیں ضروری اس بات کی ہے، اور میں چیف منسٹر صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ آئی جی پولیس کا جو عہدہ ہے اس کو بہت اہمیت دیں، ان کو فارن منسٹر کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. دیکھیں پیس اور سیکیورٹی ہماری ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. جی بہت بہت شکریہ جناب ناظم حاجی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کر اس کے بعد ذکر کریں گے پاک سرزمین پارٹی اپنی قوت کا امتحان لے گی اور ثابت کرے گی 29 جنوری کو. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال اپنی سیاسی قوت پورے پاکستان کے سامنے اب پیش کرنے جا رہے ہیں. اس کا مظاہرہ وہ 29 جنوری کو انہوں نے کرنے کا اعلان کیا ہے. کراچی کے ایم اے جناح روڈ پہ کراچی کے مسائل کو لے کے، کراچی کی دگرگوں صورتحال کو لے کے وہ کہتے ہیں وہ عوامی عدالت لگانے جا رہے ہیں. ایک راست ایکشن، ڈائریکٹ ایکشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کا اعلان آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا. کراچی کے لوگوں کو روزانہ سسک کر نہیں مرنا ہے. میرے بچوں کو پانی آج چاہیے، میرے بچوں کو تعلیم آج چاہیے، میرے بچوں کو اسپتالوں میں دوائی آج چاہیے، میرے بچوں کو بجلی آج چاہیے، سستی بجلی چاہیے، میرے بزرگوں کو پینشن آج ٹائم پہ ملنا چاہیے، میرے نوجوانوں کو روزگار آج چاہیے. ہمارا حق ہمیں چاہیے. تو کراچی جو کہ منی پاکستان ہے، ہر زبان بولنے والے کو، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے کو میں آواز لگا رہا ہوں کہ 29 جنوری کو اپنے سارے کام چھوڑ کر، اتوار کا دن ہے، پنڈال سجے گا، عدالت لگے گی، ایم اے جناح روڈ پر تبت سینٹر پہ حاضر ہو. ہم نے یہ کوئی بہت لمبا چوڑا میچ نہیں کھیلنا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ہمیں سانسیں نہیں آ رہی ہیں. بہت بڑا امتحان ہوگا پاک سرزمین پارٹی کا، دوسری جانب کراچی کا بھی، اور یہ دیکھنا کہ کیا اب کراچی کے حقوق کے لیے یہ براہ راست ایکشن، براہ راست جدوجہد کا آغاز ہو رہا ہے. مصطفیٰ کمال تو اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. گندگی کا ڈھیر ہے یہ شہر. تعلیم یافتہ شہر تھا، 43 نمبر ہو گیا، نمبر 1 شہر تھا پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے والوں کا. آج شہر کا نمبر 43 ہے پاکستان میں. کوئی یونیورسٹی نہیں بن رہی، کوئی نیا کالج نہیں بن رہا، کوئی نیا اسکول نیا بن رہا، کوئی بزنسز جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہیں یہاں سے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم نے لوگوں کے حقوق دلوانے ہیں، ہم نے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی تھی، ان کو پہلے پرابلم بتائی، پھر ان کو سولوشن بتایا. کراچی کے لوگوں کو آواز دیتا ہوں کہ دیکھو، اپنے آج کو بچانے کے لیے، اپنے آئندہ آنے والے بچوں کی نسلوں کو بچانے کے لیے تمہیں اٹھنا ہوگا. وقت کمرشل بریک کا دوران نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھ لیں، جس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں اور ان کے تبصرے جاری رہیں گے. جدیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. امریکہ میں آج کل جو ہو رہا ہے اس سے پہلے اس کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے. ناقابل یقین، انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کی پوری انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ، جس میں اس کے تمام خفیہ ادارے شامل ہیں، وہ ایک جانب ہے. دوسری جانب امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جو کہ آئندہ ہفتے جمعے کو امریکہ کے صدر کا حلف اٹھانے والے ہیں. وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے صدر ہو جائیں گے اگلے ہفتے جمعے کے روز. لیکن انہی کی انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ، ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ دراصل انہیں روس کے صدر نے منتخب کرایا ہے، خفیہ ان کی مدد کی ہے. روس امریکہ کا دشمن نمبر 1 ہے. اس کی انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سب کچھ کہہ رہے ہیں سوائے اس بات کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دراصل روسی ایجنٹ ہے. یہ غیر معمولی صورتحال، اور اس بیک گراؤنڈ میں امریکہ کا نیا صدر اگلے جمعے کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہا ہے. ایک جانب امریکہ کے یہ خفیہ ادارے بشمول CIA ہے، دوسری جانب امریکہ کی مین سٹریم میڈیا جس میں CNN، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور دوسرے بڑے میڈیا کے ادارے شامل ہیں. وہ امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر اپنی تلواریں نکالے ہوئے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ آور ہے.
ہر روز ان کے بارے میں مختلف خبریں آتی ہیں. ان کے حوالے سے CIA براہ راست بیانات جاری کرتی ہے. ان کے حوالے سے امریکہ کے انٹیلیجنس کے دوسرے جو اعلیٰ ترین حکام ہیں, جو لیڈرز ہیں, بیانات جاری کرتے ہیں. کس طرح سے روس ان کی خفیہ مدد کرتا رہا ہے, کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ٹیم اپنی لے کے آ رہے ہیں, چاہے وہ ان کی قومی سلامتی کا مشیر ہے, چاہے ان کا وزیر خارجہ ہے, اس کے روس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں امریکہ کے انٹیلیجنس کے ادارے روزانہ خبریں دے رہے ہیں, یا لیک ہو رہی ہے یا امریکہ کے میڈیا میں آ رہی ہے. ایک گھمسان کی جنگ ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اونٹ کس صورت بیٹھے گا, کس کروٹ بیٹھے گا. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ وہی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جنہوں نے عراق کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے پاس تباہ کن ہتھیار ہیں. یہ وہی انٹیلیجنس ادارے ہیں جو جھوٹ خبریں دیتے ہیں. کل تو انہوں نے یہ تک کہا کہ یہ وہ انٹیلیجنس ادارے وہی کر رہے ہیں جو نازی کے دور میں کیا جاتا تھا. یہ اس وقت ہوا تھا جب امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں نے ایک رپورٹ خود ان کو پیش کر دی, اور ایک 2 صفحات کی رپورٹ جس میں یہ مبینہ کوئی تحقیقات دکھائی گئی تھی برطانیہ کے انٹیلیجنس ادارے کی کہ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کی 2013 کے دورہ ماسکو کے دوران خفیہ فلمیں بنائی گئی, اور ان کے بارے میں ایسی باتیں اس میں شامل ہیں کہ جس کو دیکھ کے یا پڑھ کے, جو کہ امریکہ میں اب چھپ چکی ہیں, سامنے آ رہی ہیں, امریکی عوام کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ شخص آئندہ 8 دن کے اندر ان کا صدر ہونے والا ہے. لیکن صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ زبردست طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں. کوئی صورت نہیں ہے کہ ان کے راستے کو روکا جائے. لگتا یہ ہے کہ اب تھوڑا انٹیلیجنس ایجنسیز اس بات سے آگاہ ہیں جن کے لیے 8 دن باقی ہیں. CIA کا نیا سربراہ آئے گا, انٹیلیجنس کا نیا ہیڈ آئے گا, قومی سلامتی کا نیا مشیر آئے گا جس کا انتخاب ڈونلڈ ٹرمپ کر چکے ہیں. اسی لیے شاید اب سے کچھ دیر پہلے مسٹر ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ امریکی انٹیلیجنس کے سربراہ نے ان سے تھوڑی دیر قبل رابطہ کر کے میڈیا میں آنے والے ان تمام الزامات کو رد کیا ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ روس کے خفیہ اداروں کے پاس مسٹر ٹرمپ کی نجی زندگی کے حوالے سے کچھ ایسا قابل اعتراض مواد موجود ہے جسے وہ نو منتخب صدر پر اثر انداز ہونے یا انہیں بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس پر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے, اور اپنی تازہ ٹویٹ میں مسٹر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس چیف نے اس قسم کی خبروں کو جھوٹا من گھڑت کر کے کہہ کے مسترد کر دیا ہے. امریکی انٹیلیجنس چیف یعنی CIA کے سربراہ جیمز کلیپر نے کل اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ مسٹر ٹرمپ پر الزامات کی تصدیق نہیں کر سکتے, اور اس قسم کی افواہیں اڑانے والے امریکی خفیہ ادارے ملوث نہیں ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ میڈیا میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہی رپورٹ جو سامنے آئی ہے وہ دراصل CIA نے ہی دی ہے یا امریکہ کے دوسرے خفیہ اداروں نے دی ہے. کیا امریکہ کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ مسٹر ٹرمپ کو نہیں چلنے دے گی, ان کو زیر کر دے گی؟ فریقین کے درمیان یہ وسیع خلیج کیسے کم ہوگی؟ اس کی امریکہ کی نئی قیادت پہ کیا اثرات ہوں گے؟ ان سوالات کا جواب لینے کے لیے ذرا دیر میں ہم چلیں گے واشنگٹن, لیکن پہلے ایک نظر ہم ڈالتے ہیں دونوں جانب پھیلی ہوئی اس گھمسان کی جنگ پر, جس پر نظر ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی شاہ زیب جیلانی نے. نومبر میں صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد مسٹر ٹرمپ نے گزشتہ روز اپنی پہلی نیوز کانفرنس میں میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا. وہ CNN پر گرجے اور ڈیجیٹل نیوز ویب سائٹ بز فیڈ پر برسے. Go ahead. No, Mr. President-elect. Go ahead. President-elect, Go ahead. since you are attacking No, our news not you. organization, Not you. can you give us a chance? Your organization you is are terrible. attacking our news organization. Your organization Can you give is us a terrible. chance Let's to go. ask a question, sir? Go ahead. Sir, Quiet. Quiet. Mr. President-elect. Go ahead. Can you state She's asking a categorically- question. Don't be rude. President-elect, can you- I'm not going to give you a question. Can you state categorically- You are fake news. As far as BuzzFeed, which is a failing pile of garbage, writing it, I think they're going to suffer the consequences. They already are. انہوں نے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی خبردار کیا کہ اگر ان کے خلاف میڈیا لیکس میں وہ ملوث ہوئے تو اس سے ان اداروں کی ساکھ کو دھچکا لگے گا. I think it was disgraceful that the intelligence agencies allowed any information that turned out to be so false and fake out. I think it's a disgrace. And that's something that Nazi Germany would have done and did do. I think it's a disgrace. بز فیڈ کی طرف سے شائع کی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس کے پاس مسٹر ٹرمپ کی کچھ ایسی حرکتوں کے شواہد موجود ہیں جن سے ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے. مسٹر ٹرمپ اور روس کے حکام نے اس کی سختی سے تردید کی ہے. مسٹر ٹرمپ کے حامی الزام لگاتے ہیں کہ یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا پروپیگنڈا ہے تاکہ امریکہ اور روس کے درمیان حالات کی بہتری نہ آئے اور کشیدگی اور لڑائی کا ماحول برقرار رہے.
इन खबरों का असल सोर्स क्या है, इसका फिलहाल किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं। मिस्टर ट्रंप के नाकदीन को खदशा है कि वो ऐसे लोगों को अपनी काबीना में शामिल कर रहे हैं जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के करीब समझे जाते हैं। नए आने वाले वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन की मिसाल लीजिए, जो अमरीकी तेल कंपनी एक्सॉन मोबाइल के चेयरमैन रह चुके हैं और रूसी सदर के साथ कुर्बतों की वजह से जाने जाते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में मिस्टर ट्रंप के नामजद करदा नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइकल फ्लिन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इस पूरी सूरत हाल में अमेरिका की और उसके सदर की और नई हुकूमत की गाड़ी कैसे चलेगी, ये पूछते हैं। इसके लिए जाते हैं वाशिंगटन, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मुईद यूसुफ, जो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के, जो कि एक थिंक टैंक है। कैसे चलेगी गाड़ी आगे, ये नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत, जबकि उन्हीं की इस्टेब्लिशमेंट, उन्हीं की इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके खिलाफ इतना बड़ा महाज बना चुकी हैं। देखिए, बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट हर दुनिया के मुल्क में बहुत मजबूत होती है, इसीलिए उसको इस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया जाता है, और उसको मुकम्मल तौर पे तब्दील करना किसी भी इनफरादी तौर पे किसी सदर के लिए नामुमकिन होता है किसी भी सिस्टम में। हाँ, अगर आप एक डिक्टेटोरियल सिस्टम में चले जाएं तो वहां शायद तब्दीली ज्यादा आ सकती है, लेकिन वहां इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिर उस डिक्टेटर के पीछे खड़ी हो जाती है। अमेरिका में एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, और इस दफा ये नजर आ रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और व्हाइट हाउस के दरमियान एक तनाव है, और वो रहेगा क्योंकि पॉलिसी डिफरेंसेस बहुत से हैं। देखिए, अभी यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की नॉमिनेशंस हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नॉमिनेशन है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की नॉमिनेशन है, जो बड़े ओहदे पे यहाँ फाइज होते हैं लोग, जो मिनिस्टर बनते हैं हमारे पाकिस्तान के हिसाब से, वो एक कॉन्फर्मेशन उनकी होती है जो कांग्रेस करती है, सेनेट करता है, जो उनका पार्लियामान है वो फैसला करता है कि ये शख्स जो है इस ओहदे पे फाइज होगा या नहीं। तो उस पे बहुत डिबेट है, बहुत लेदे है, बहुत एक नुक्ता चीनी है। और कल एक पुराने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मार्को रूबियो ने यह भी बात की कि शायद वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ओहदे पर टिलरसन साहब को ट्रंप साहब ने नॉमिनेट किया है, शायद वो उनको उनकी हिमायत ना करें। तो अभी वो मामला जो है वो भी चल रहा है, और उससे यही वाज़े हो रहा है कि कांग्रेस में भी एक डिवाइड है कि कितना खड़ा होना है पीछे व्हाइट हाउस के डोनाल्ड ट्रंप साहब के और कितना नहीं। तो ये अभी आगे कुछ माह में बाद वाज़े होगी, लेकिन अभी तक यही लगता है कि ये एक तनाव जो है वो शायद कशीदगी का थोड़ा बहुत एलिमेंट कायम रहेगा इस व्हाइट हाउस से। हमने ऐसा देखा है पाकिस्तान में, हमारी तारीख गवाही देती है कि जब मुंतखब हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट से टकराव हुआ है, और कई बार हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुंतखब हुकूमत ने जेर कर लिया हो इस्टेब्लिशमेंट में। क्या इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रिवेल कर जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट पे? ये देखिए, ये बात आपने, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बदकिस्मती से तारीख ऐसी रही है। अमेरिका के सियासी पस मंजर में ये बात मेरे नज़दीक मुमकिन नहीं है या मानने वाली नहीं है कि यहाँ पे इदारे जो हैं वो खड़े हो जाएं और फैसला कर लें, और बहुत सी तरह से मुखालफत हो सकती है। तारीख में बहुत से अमेरिकन ऐसे सदर रहे हैं जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर खड़ी नहीं हुई। कईयों के खिलाफ अब तो किताबें लिखी गई हैं कि रिचर्ड निक्सन जो है मिसाल के तौर पर, प्रेस उनके बहुत खिलाफ थी, तो वो एक मामला जो है वो तनाव चलता रहा, और शायद उसकी वजह से उनको नुकसान भी बहुत भारी उठाना पड़ा इनमें। लेकिन ये बात कहना कि इदारे मिल गए और एक शख्स के खिलाफ हो गए और गलत खबरें वो दे रहे हैं ताकि उस शख्स को अंडरमाइन किया जाए, जिस तरह हमारे यहाँ बात होती है इंटेलिजेंस कम्युनिटी वगैरह के हवाले से, वो अमेरिका में मानने वाली बात नहीं है। सिस्टम उसकी इजाजत नहीं देता, और नॉर्म्स ऐसे नहीं है कि ये मामला उस तरफ जाए, तो वो नहीं है। बहरहाल इंफरादी तौर पर मुखालफत जरूर होती है, कई दफा चीजें लीक भी बहुत सी दफा हो जाती हैं, हर मुल्क में होती है, लेकिन जो हमारे यहाँ मामला है उससे मेरा ख्याल है कि इसको मुंसलिक करना गलत होगा। लेकिन मुईद यूसुफ साहब, शायद अगर ये वाकयात पिछले जो दिनों में जब से ये डोनाल्ड ट्रंप इंतखाब जीते हैं, वो वाकयात हम खुद ना देख रहे होते, हम मौरिख की किताब ना पढ़ रहे होते, हम खुद बराह रास्त नहीं देखते, तो वाकई ऐसा लगता है कि हमसे भी कहीं बुरे हालात हैं। जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप को जेर किया जा रहा है, जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, जिस तरह से मीडिया उसके साथ मिल गया है, जिस अंदाज से पूरा खेल रचाया गया, अब हमें कोई शक नहीं है कि जी ये यहाँ तो कुछ नहीं होता जो इस वक्त अमेरिका में, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप देख रहे हैं बराह रास्त एवरी
ڈے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ بتائیے گا کہ بہرحال الیکشن انہوں نے جیتا ہے, بڑی اچھی اکثریت سے جیتا ہے, ان کے حمایتی ہیں, امریکیوں نے بڑی زیادہ تعداد میں ان کو ووٹ دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی نے ان کو صدارتی انتخاب منتخب کیا تھا. ان کے حمایتیوں کی اس وقت کیا پوزیشن ہے جبکہ ٹرمپ اتنے شدید دباؤ میں ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں. پہلی بات جو رشیا کی ہیکنگ ہے اس میں ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ ٹرمپ صاحب کا اس میں کوئی رول تھا یا ریپبلکن پارٹی کا کوئی رول تھا. بات یہ ہے کہ ایک بیرونی قوت نے انٹرفیئر کیا ہے الیکشن کے ریزلٹ یا الیکشن کے پروسیس سے. تو ٹرمپ صاحب کے اوپر نکتہ چینی نہیں ہے اس پروسیس میں. بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر تھا یا نہیں تھا. دوسری تو یہ بھی ہمارے ملک سے برعکس ہے, جہاں وہاں بات ہوتی ہے کہ پارٹی نے خود کوئی ریگنگ کیا, ایسی بات یہاں نہیں ہو رہی. لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ درست ہے, اور یہ جو شروعات ہوئی ہے جس نہج پہ یہ بات اب چلی گئی ہے انٹیلیجنس کمیونٹی ٹرمپ صاحب کے حوالے سے, یہ بالکل بات درست ہے کہ اس میں جو ایک کشیدگی آئی ہے اس کو ختم کرنا بالکل اتنا آسان نہیں ہوگا. آف کورس ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی نامینیشنز کر رہے ہیں, اپنے جو وہ تبدیلی کریں گے, بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈ بھی انہوں نے نامینیٹ جو کیے ہیں, اس سے کوئی نہ کوئی فرق تو پڑے گا. لیکن بہرحال یہ بات بالکل درست ہے کہ یہاں پہ کیونکہ امریکہ میں ادارے اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو اس طرح پولیٹیکل پریشر نہیں وہ لیتے, یا پولیٹیشنز جو ہیں سیاستدان اس طرح پریشر نہیں ڈال سکتے جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مشکل ہوگا معاملہ. انٹیلیجنس کمیونٹی اپنی سپیس قائم رکھے گی, اور اگر جو بھی بات ان کو ملے گی وہ بیان کریں گے. اور بہرحال ایک پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, اس ملک کے, ان کے پاس وہ اثر و رسوخ تو ہے کہ وہ کس چیز کو مانے کس کو نہ مانے. تو یہ ابھی جہاں شروعات ہوئی ہے یہ تو اچھی نہیں ہے, کیونکہ وائٹ ہاؤس اور باقی ادارے جب مل کے کام کرتے ہیں تو امریکہ کی پالیسی تب امریکہ کے حوالے سے, امریکہ کے مفاد میں جو ہے, تب میرے نزدیک اس کا آپٹیمل ریزلٹ آتا ہے. وہ ابھی کم از کم یہ ضرور ہے, تھینک یو سو مچ, یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں کہا براہ راست کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھاندلی کی ہے, مگر اس سے زیادہ بری بات کہی ہے اور یہ الزام لگا دیا ہے کہ روس نے جتایا ہے, روس کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جتایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, یہ روسی ایجنٹ کام کر رہے تھے. تو گویا یہ کہہ رہی ہے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے ہیں یہ روس نے جتایا ہے, اور اس طرح سے یہ اور ان کے ساتھی دراصل روس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ اس سے بھی زیادہ بدتر بات ہے, اور ظاہر ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں ایسے مناظر, ایسی صورتحال اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی ہے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پی آئی اے کا حویلیہ میں ہونے والا کرائے جس میں جنید جمشید سمیت 43 سے دوسرے پاکستانی شہید ہو گئے تھے. اس کی رپورٹ آئی ہے, بلیک باکس رپورٹ سامنے آئی ہے. اس میں گتھی سلجھی نہیں ہے بلکہ اور الجھ گئی ہے, بلکہ کچھ پراسراریت شامل ہو گئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھتے یہ پہاڑ پہ آگ لگا اور ایک دم آگ نکلی. اس میں کوئی فنی ٹیکنیکل ہماری ہیومن ایرر کی کوئی گنجائش نہیں تھی. بالکل ساؤنڈ جہاز تھا, باقی جو 11 ہیں وہ بھی بالکل ساؤنڈ جہاز ہیں ہمارے ATR. سارے مسافر بھی اور کرو بھی جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. حالیہ تاریخ کا پاکستان کی پی آئی اے کا ایک بڑا بھیانک حادثہ پچھلے ماہ 7 دسمبر کو ہوا تھا, جب پی آئی اے کی پرواز 661 چترال سے اسلام آباد ہوتے ہوئے حویلیہ کی پہاڑیوں پر گر کر تباہ ہوئی تھی, اور اس کے عملے سمیت 48 افراد تھے جو جاں بحق ہو گئے تھے. ان میں معروف مبلغ اور نعت خواں جناب جنید جمشید اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھی. سیکرٹری سول ایویشن اتھارٹی جناب عرفان الہی کی جانب سے آج اس حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے جو اب تک دستیاب ہے, جس میں کہ وہ بلیک باکس کی رپورٹ بھی شامل ہے جو کہ اس جگہ سے دستیاب ہوا تھا, پھر اس کا انالیسز ہوا ہے, اور اس بنیاد پہ جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں. بادی نظر میں یہ لگتا ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے اب بھی سرٹن ہمارے پاس معلومات نہیں ہے, بلکہ اس پہ کچھ پراسراریت کا ایک عنصر نمایاں ہوتا نظر
نظر آتا ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جس وقت یہ جہاز ٹیک آف کر رہا تھا چترال سے، اس کے دونوں انجنز 100% درست تھے، جیسا کہ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جب طیارہ حادثے کا شکار ہوا تو اس وقت بھی ایک انجن اس کا کام کر رہا تھا، لیکن حادثے کی اطلاع آنے تک طیارے نے لینڈنگ کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ 4:12 پر پائلٹ نے پہلی کال کی۔ پہلی کال میں پائلٹ کی آواز پرسکون تھی۔ پائلٹ نے 2 منٹ بعد ہی کنٹرول روم کو مے ڈے کال دی، یعنی کہ اس کو ڈسٹریس ہوئی، اور اس نے بتایا کہ طیارے کا ایک انجن کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ 4:17 پر طیارہ جنوب کے بجائے مشرق کی طرف مڑ گیا اچانک، جو کہ غیر متوقع صورتحال تھی۔ اس موقع پر کنٹرول روم نے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ 10 سے 15 منٹ اور طیارہ گزرے ہوں گے، طیارہ گرنے کی اطلاع موصول ہو گئی۔ آج بتایا گیا کہ طیارے کے بلیک باکس کا 100% ڈیٹا محفوظ رہا ہے، جبکہ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا گیا ہے، اور سول ایویشن اور PIA نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ انالیسس ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے اسی طیارے کو ان کے استعمال میں رہا تھا، اور 1 ہفتے پہلے وہ اسی بدقسمت طیارے سے انہوں نے گوادر کا دورہ بھی کیا تھا، یعنی کہ یہ طیارہ وزیر اعظم کے زیر استعمال بھی رہا ہے۔ اب تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے بالکل ٹھوس انداز میں، دو ٹوک انداز میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہوا تھا، اس کریش کی وجوہات کیا تھی، مگر اس پر مزید بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل سیکرٹری فار سول ایویشن اور PIA کے سابق قائم مقام چیئرمین جناب عرفان الہی۔ بہت بہت شکریہ عرفان الہی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ کہنا درست ہے کہ اب تک کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، بلیک باکس انالیسس ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہمارے پاس دو ٹوک رائے نہیں ہے کہ اس طیارے کو حادثہ کیوں پیش آیا؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ میں سب سے پہلے اس بات کی تصحیح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بلیک باکس کی جو رپورٹ ہے وہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ تک آئی ہے، ہم تک نہیں آئی ہے، اور جو آج رپورٹ پیش کی گئی ہے سینٹ کو، اس میں بلیک باکس کی کوئی رپورٹ شامل نہیں تھی۔ جو بلیک باکس کے علاوہ ہمارے پاس رپورٹ تھی وہ آئی ہے، کیونکہ بلیک باکس کو را ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے آگے کافی سٹیپس ہوتے ہیں اس کو سنکرونائز کرنے کے، پھر اس کے ساتھ جو خرابیاں نکلتی ہیں اس کو میچ کرنے پہ، تو یہ ایک تھوڑا سا تاثر صحیح نہیں آیا کہ یہ بلیک باکس کی رپورٹ کے بعد کوئی ہم نے بریفنگ دی ہے۔ تو یہ جو آپ نے ابھی اپنا جو انیشل رپورٹ پیش کی ہے، جو انیشل جو کنکلوژنز ہیں آپ کے، یا جو انیشل آپ کے پاس فائنڈنگز ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جی، اس کی بنیاد یہ، ایک تو ہمارے پاس وہ آڈیو ٹیپ ہے جو ریڈار اور پائلٹ کے درمیان میں گفتگو ہوئی ہے، ایک وہ اس کی بنیاد ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جس طرح کا امپیکٹ ہے، جو انہوں نے پوچھا تھا کہ امپیکٹ کیسا ہوا، کہ کیا لینڈنگ کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی، تو میں نے یہ بتایا کہ نہیں، امپیکٹ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سیدھا جہاز گرا ہے نیچے۔ سو یہ اس کی بنیاد پرائمریلی ان چیزوں پہ، یہ جو ایویڈنس ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پہ ہم نے رپورٹ مرتب کر کے دی ہے کہ جو چیزیں ٹھوس سامنے آئی ہیں وہ یہی تھا کہ ایک انجن جہاز کا فلائنگ کرتے ہوئے درمیان میں کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی آپ کا انالیسس ہے، جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ اچانک جہاز کا فری فال ہوا ہے، یعنی کہ اگر ایک انجن فیل ہو گیا تو آبویسلی پائلٹ کوشش کرے گا کہ اس کو کسی لینڈنگ سائٹ کی طرف لے کے جائے، اور پھر اس لحاظ سے وہ جہاز اپنا الٹیٹیوڈ کم کرے گا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آل آف اے سڈن اس نے اپنا الٹیٹیوڈ لوز کیا ہے اور وہ فری فال ہوا ہے اور اس نے گراؤنڈ کو ہٹ کیا ہے۔ دیکھیں، جہاز کا جب انجن ختم ہونے کی ہمیں کال ملی ہے، ابھی یہ بھی معلوم کرنا باقی ہے کہ اس کال سے پہلے کتنا پہلے انجن فلیم آؤٹ یا انجن سوئچ آف ہوا تھا۔ ہاؤ ایور، اگر ہم 4:14 کی بھی لے لیں ٹائم جبکہ یہ کال میڈے کی آئی ہے، تو 4:20 پہ دوسری کال آئی ہے، اس کا مطلب کم از کم 6 منٹ جہاز فلائی کرتا رہا ہے، اور ان 6 منٹ میں پائلٹ نے کوئی اور ایسی ایک میڈے کال اور دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائرٹی لینڈنگ چاہیے ہمیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ڈسٹریس کی کال بھی نہیں دی، نہ ہی پائلٹ نے کوئی انڈیکیٹ کیا کہ اس کو کسی قسم کی اور ایمرجنسی۔ تو عرفان صاحب، پائلٹ کی صرف ایک میڈے کال آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے دو آئی ہیں، دو آئی ہیں پہلے آئی ہے جی، ایک 4:14 پہ آئی ہے،
دوسری بھی میڈے کال جو آئی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم اپروچنگ اور مجھے پرائرٹی لینڈنگ آپ ارینج کریں تاکہ میں سب سے پہلے میں اتر جاؤں. جی ایگزیکٹلی انہوں نے کہا جی اس کی میں پریسائزلی اس نے یہ کہا کہ میڈے پرائرٹی لینڈنگ ریکویسٹ پرائرٹی لینڈنگ یہ ان کی کال تھی اور ان کو پہلے ہی پرائرٹی لینڈنگ کلیئر کی جا چکی تھی. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ جو بھی ریکیج ملا ہے جو اب تک آپ نے جو بھی اب تک اس کا انسپیکشن ہوا ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جس وقت یہ جہاز ہٹ کیا ہے ایک انجن جو تھا وہ پیرالائز ہو گیا تھا یا وہ ختم ہو گیا تھا ڈس فنکشنل تھا ایک جو تھا وہ فنکشنل تھا لائیو تھا اس قسم کی ڈٹرمنیشن ہوئی ہے. دیکھیں اس کی ڈٹرمنیشن تو جو اس کے پرزے ہیں یہ بھیجے جائیں گے فرانس میں انالیسس کے لیے جو کریٹیکل پارٹس ہیں تو حتمی طور پہ تو وہیں سے انالیسس کے بعد ہی بتائیں گے. لیکن جو شواہد سامنے آئے ہیں کیونکہ اگر دوسرا انجن بھی فلیم آؤٹ ہوتا یا کچھ آف ہوتا تو پائلٹ ضرور کال دیتا کہ دوسرا انجن بھی آف ہو گیا جیسے اس نے پہلے انجن کی کال دی تھی. سو ایزیوم یہی کیا ہے کہ دوسرا انجن کام کر رہا تھا اور صرف ایک انجن جو ہے وہ آف ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ بل ایمرجنسی ایگریویٹ ہوتی گئی. اب آپ یہ بھی فراnsہ فرمائیے گا کہ یہ بات ابھی سامنے آئی ہے کہ پرہیپس کوئی ریکارڈنگز ایسی سامنے آئی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ کاکپٹ میں کوئی جس وقت یہ ایک سچویشن تھی جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی اس میں کسی ایئر ہوسٹس کی بھی بات تھی جو کہ اس گھبراہٹ کی سچویشن کے اندر وہ کچھ کمیونیکیٹ کرتی نظر آئی ہیں. یہ بات ہے کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے؟ کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے بات لیکن یہ جو کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے ایکچولی جب آپ نے ریکارڈنگ کی یہ اس کی ریڈار کے پاس بیٹھ کے ریڈار کی ٹیپ پہ ریکارڈنگ کی تو وہاں پہ ساتھ میں کوئی خاتون بیٹھی تھی ان کا فون رنگ کیا انہوں نے فون پہ ہیلو ہیلو کیا ہے ورنہ کاکپٹ میں 3 پائلٹس تھے 2 نہیں تھے. تو یہ انہوں نے اس کو جوڑ دیا کہ یہ شاید کاکپٹ سے آ رہی ہے. یہ کوئی ریکارڈنگ کر رہا تھا موبائل فون پہ جب یہ ریڈار کی کالنگ چل رہی تھی ہم ریپیٹ کر کے ہم یا کوئی اور دیکھ رہے تھے تو اس کے درمیان میں جو باقی ریڈار آپریٹر بیٹھے تھے اس میں ایک کوئی خاتون آپریٹر بھی تھی ان کا فون رنگ کیا انہوں نے کوئی بولا ہیلو یا کچھ اور چیز تو ہمارے ساتھیوں نے اس کو یہ ملا دیا کہ یہ تو ایئر ہوسٹس کی آواز ہے. وہ فون پہ بات کر رہی تھی کسی سے جو یہاں پہ جس کی آواز نسوانی آواز جو سنائی دے رہی تھی. سو اس میں بالکل کوئی کسی قسم کی بھی صداقت نہیں ہے. اور ویسے بھی ایک یہ بھی پھر رہا ہے کہ ایک پائلٹ باہر چلا گیا تھا ایک آ گیا تھا اس میں 3 پائلٹس تھے 2 بھی نہیں تھے. سو یہ بالکل بے بنیاد. اور وہ جو یہ جو کاکپٹ کرو ہے یہ وہی کاکپٹ کرو 3 کاکپٹ کرو تھے اور تینوں کے تینوں اس وقت کاکپٹ پہ موجود تھے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا وہاں. دیکھیں 2 کا تو ہمیں فور شور ہے کیونکہ دونوں کی کالیں آ رہی تھی تو اس کا مطلب 2 تو تھے ہی تھے. تیسرے بیٹھے ہوئے تھے ان کا روٹ چیک تھا تو اس لیے وہ فلائنگ نہیں تھے 2 فلائنگ پائلٹس تھے اور دونوں کی کالیں آ رہی تھی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2 پائلٹ اپنی سیٹوں پہ موجود تھے. اچھا ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ کالیں آ رہی تھی اس سے پہلے ہماری جو بات ہوئی ہے اس میں 2 کالز کی بات ہوئی ہے جو کہ جو پرنسپل کیپٹن تھے کہ 2 انہوں نے میڈے کالیں دی ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وی نو فار شیور کہ جو دوسرے جو ان کے کو پائلٹ تھے ان کی بھی آواز آ رہی تھی تو وہ کیا گفتگو تھی جو آپ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب فلائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایریا کنٹرول ہوتا ہے ریڈارز کا. یہ چراٹ کنٹرول پہ تھے اور جب یہ اپروچ کرتے ہیں کہیں بھی لینڈنگ کے لیے تو پھر وہ اس ایروڈروم کی اپروچ پہ آ جاتے ہیں. تو انہوں نے جب سوئچ اوور کیا چراٹ سے اسلام آباد پہ تو وہ 4:12 پہ انہوں نے ایک کال دی اور اس میں انہوں نے سلام وعلیکم السلام اور بتایا کہ ہم یہاں پہ ہیں اور ہم لینڈ کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد 2 منٹ بعد یہ میڈے کال آئی. اس کے بعد اس سے ریڈار کی کرسپونڈنس چلتی رہی جس میں انہوں نے پوچھا کہ کتنے بندے آن بورڈ ہیں. انہوں نے بتایا 47 ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ کو گراؤنڈ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا. اس نے کہا جی آ رہا ہے. اس طرح کی کنورسیشن ہوتی رہی بٹوین پائلٹس اینڈ ریڈار. اچھا عرفان صاحب یہ ابھی تک جو آپ کے پاس جو بھی انالیسز اور جو بھی انسپیکشنز اور جو انویسٹیگیشن اب تک موجود ہے اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آفٹر آل جب ایک انجن تھا لائیو جو لگ رہا ہے اپیرنٹلی تھا تو یہ کس قسم کا حادثہ ہوا ہے. گویا کہ اس میں ابھی ایک
مسٹری کا ایلیمنٹ ہے اس میں، ابھی بہت ہی سیریس ان آنسرڈ کویشچن ہے اور یہ ابھی کافی ایمبیگوس ہے پورا معاملہ، کوئی ابھی سرٹینٹی کے قریب نہیں آ پا رہے آپ، یہ تھوڑا سا مسٹیریس معاملہ ہے۔ دیکھیے یہ انسرٹینٹی ہر ایئر کریش میں ہوتی ہے انیشیلی، پھر اس کے بعد جب آپ انالیسس کرتے ہیں بلیک باکس کی رہنمائی لے کے تو آہستہ آہستہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، اس لیے بھی کوئی چیز شیئر نہیں کی جاتی جب تک 100% شور نہ ہو جائے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ تو یہ بالکل فیکٹ ہے آپ کی بات کہ یہ انجن کیوں فلیم آؤٹ ہوا، انجن کے بعد 6 منٹ فلائٹ میں کیا ہوتا رہا اور اس کے بعد کریش کیسے ہوا، یہ بالکل ابھی تک اس کی چیزیں تفصیل میں نہیں آئیں، لیکن انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے جس میں ہمارے ایئر فریم بنانے والی کمپنی فرانس کی وہ اور پریٹ اینڈ وٹنی جو انجن بنانے والی کینیڈین کمپنی ہے وہ، ان کے نمائندے بھی پاکستان آ کے سائٹس وغیرہ کر کے اور چلے گئے ہیں اور ابھی وہ پوری طرح انوالوڈ ہیں ہماری اس انویسٹیگیشن میں، ہم نے ایئر فورس کی بھی مدد دی ہوئی ہے اس میں۔ اچھا سر یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایک بار پرائم منسٹر کے استعمال میں آیا تھا یا یہ وہ جہاز ہے جو کبھی اگر ویسے تو پی ایم کے اپنے جہاز ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے استعمال میں آتا تھا، یہ ان کے زیر استعمال تھا یا یہ صرف ایک ہفتے پہلے گوادر جب وہ گئے تھے اس وقت انہوں نے اس میں فلائی کیا تھا؟ دیکھیں یہ آج پی آئی اے کے جو کیپٹن تھے کسی ہمارے آنریبل سینیٹر نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ یہ جہاز یہی کیا تھا گوادر، ایکچولی گوادر میں وہ جیٹ جہاز لینڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے وہاں پہ اے ٹی آر ہی جاتا ہے، تو پرائم منسٹر صاحب جو لاسٹ ٹائم گوادر میں گئے تھے وہ اے ٹی آر میں ہی گئے تھے۔ اس وقت میں یہ شورلی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ جہاز تھا یا کوئی اور اے ٹی آر تھا، لیکن بہرحال وہ گئے اے ٹی آر پہ ہی تھے۔ بہت بہت شکریہ جناب عرفان الہی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقینی طور پہ کئی اہم سوالات باقی ہیں ابھی جو کہ اس پورے حادثے کے بارے میں جن کے جواب آنا باقی ہیں۔ ایک بات وہ تقریباً یقینی ہے کہ دونوں انجن فیل نہیں ہوئے تھے، ایک انجن فیل ہوا تھا اس جہاز کا، ایک انجن آخر وقت تک تھا۔ ابھی اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ پھر یہ فری فال اچانک یہ جہاز کیسے نیچے گر گیا اور اس کی لینڈنگ کی کوشش کیوں کی گئی اور اس نے اچانک ڈائریکشن کیسے چینج کیا، گویا کہ اس میں مسٹری کا ایلیمنٹ ہے جو کہ ابھی باقی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ترکی ترکی جواب دیتے ہیں جناب چودھری نثار علی خان نے حکومت سندھ کا وہ خط جس میں انہوں نے کچھ مدرسوں کے نام لیے تھے اور بالآخر نام لیے تھے اور ان کے بارے میں وفاقی حکومت سے کہا تھا کہ ان پر پابندی لگائی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چودھری نثار علی خان نے جو خط لکھا ہے اس میں بڑی زبردست معلومات ہے، بڑے اہم سوالات انہوں نے سندھ حکومت سے پوچھے، دلچسپ، اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ انتہا پسندی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں ان میں صوبہ سندھ کے حوالے سے یہ مسلسل شکایت رہی ہے، اس کا گلہ ہوتا رہا ہے کہ سندھ حکومت نے اس حوالے سے جو مشکوک ایسے مدرسے جہاں پہ مشکوک نظریات کا فروغ دیا جاتا ہے، جو انتہا پسندی میں یا دہشت گردی میں مبینہ طور پر ملوث ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے، اس کا ڈیٹا جمع نہیں کیا ہے، اسے وفاقی حکومت سے شیئر نہیں کیا ہے۔ یہ مسلسل دباؤ تھا، شکایت تھی سندھ سے، لیکن گزشتہ ہفتے اس سلسلے میں بہرحال حکومت سندھ نے کہا کہ اس نے 94 مشکوک مدرسوں کی فہرست وفاقی حکومت کو بھیجی ہے، ان سے کہا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، بڑی عرق ریزی کی گئی ہے جس کے بعد یہ 94 مشکوک مدرسوں کی فہرست وزارت داخلہ کو بھیجی گئی ہے۔ آج وزارت داخلہ نے اس پر تبصرہ کیا ہے اور اس حوالے سے بہت اہم انکشافات کیے ہیں جو سندھ حکومت کی رپورٹ تھی اور وہ کتنی ناکافی تھی، کتنی لاغر تھی، کتنی کمزور تھی۔ اس حوالے سے آج وفاقی وزارت داخلہ نے مشکوک مدارس کے حوالے سے سندھ حکومت کی رپورٹ کو نامکمل اور انتہائی غیر مستند قرار دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے جو سندھ حکومت کو خط لکھا ہے وہ بہت اہم ہے، بلکہ چارج شیٹ ہے حکومت سندھ کی اور اس کی کارروائی کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت نے مشکوک مدارس کے نہ پتے دیے ہیں اور نہ ہی کوئی ثبوت پیش کیا ہے۔ سندھ حکومت نے مشتبہ مدارس کو میں دیگر صوبوں کے مدارس کو بھی شامل کر لیا ہے جو سندھ میں ہے ہی نہیں۔ کراچی اور سکھر کے علاوہ دیگر
دیگر اضلاع کے مدارس کے نام بھی نہیں دیے گئے ہیں۔ شواہد کے بغیر مشتبہ مدارس کے خلاف کارروائی کی سفارش سبق سے بالاتر ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا سندھ حکومت نے کسی تنظیم کو کالعدم قرار دینے کے قانون اور شرائط کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر سندھ کی کوتاہیاں چھپانے اور سیاسی مقاصد کی کوشش کی گئی ہے۔ سندھ حکومت اپنی انتظامی حدود میں رہ کر مصدقہ اور قابل عمل معلومات فراہم کرے، وزارت داخلہ نے کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ سندھ حکومت بتائے کہ مشکوک مدارس اور ان سے وابستہ افراد کے خلاف کیا کارروائی اس نے خود کی ہے۔ اگر کچھ مشتبہ مدارس کے خلاف ثبوت تھے تو سندھ حکومت نے خود ایکشن کیوں نہیں لیا، کیوں خاموش رہی؟ 10 روز پہلے یہ بات سامنے آئی تھی جب سندھ کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے وفاقی وزارت داخلہ کی پالیسی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ کالعدم تنظیمیں کھلے عام اجتماعات کرتی ہیں، بیانات نشر کرتے ہیں، لیکن وفاق ایکشن نہیں لیتا۔ انہوں نے یہ بھی سیکرٹری داخلہ نے ایپیکس کمیٹی میں جو سندھ کے سیکرٹری داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ نے 62 کالعدم تنظیموں کا نام فرسٹ شیڈول میں ڈالا ہے اور 94 مدارس کی کی جو فہرست ہے وہ فرسٹ شیڈول میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو بھجوائی ہے، جس کا جواب آج وزارت داخلہ نے دیا ہے اور اس پوری رپورٹ کا مذاق اڑایا ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کے پانی کی، اس پانی کی جو کہ استعمال شدہ ہوتا ہے، سیوریج واٹر، اس کا بھی حشر ہے، پوری دنیا میں اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کراچی والوں کے گٹر کا پانی براہ راست سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی دنیا کے ملک کے لیے ناقابل قبول اور انتہائی مکروہ عمل ہے۔ اس کی بہت اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں جو آپ سے شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ دنیا کے کسی مہذب ملک کے کسی بڑے شہر میں اگر یہ صورتحال ہو تو وہاں پہ ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا جائے، جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے کہ کراچی میں روزانہ پیدا ہونے والا تقریباً 50 کروڑ گیلن سیوریج واٹر یعنی کہ استعمال ہو جانے کے بعد والا یا گٹر کا پانی کسی ٹریٹمنٹ کے بغیر سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے تمام پروجیکٹس کراچی میں پہلے ہی ناکارہ ہو چکے ہیں، یہ ختم ہو چکے ہیں۔ کراچی میں کوئی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ موجود نہیں ہے، حکومت سندھ کو شاید پتہ بھی نہ ہو، مگر یہ بات اس وقت سامنے آئی جب سپریم کورٹ نے پانی اور سیوریج کے معاملات کی تحقیقات کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال کنوڑی کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا ہے، جس نے آج کراچی کے ساحل سمندر اور کورنگی انڈسٹریل ایریا کا دورہ کر کے سمندر میں گرنے والی آلودگی کا جائزہ لیا ہے۔ کمیشن کے اراکین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کراچی کے سب سے بڑے پوش علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا سیوریج کا کروڑوں گیلن ان ٹریٹڈ پانی روزانہ سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس وقت کراچی میں سیوریج کی صورتحال کیا ہے، صنعتی فضلہ کس طرح سے سنگین ماحولیاتی مسائل پیدا کر رہا ہے، اس پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی یہ رپورٹ۔ کراچی کی اہمیت اور اس کی پہچان یہ سمندر ہے جو شہریوں کی تفریح کا سب سے بڑا مقام ہے، لیکن ہم شہر کا تمام کچرا اور گندا پانی ڈال کر اسے تباہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں تو کیا اپنے بچوں کو بیمار کریں یہاں پر آ کر؟ اتنی گندگی اسمیل ہے یہاں پر کہ بیٹھ نہیں سکتے آپ، بیٹھنا آپ کا محال ہے یہاں پر۔ اب آپ جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ گھومنے کے لیے، اب وہ بیچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اب وہ نالا دیکھ رہے ہیں۔ کراچی کے پانی اور سیوریج کے مسائل کی اب سپریم کورٹ کا ایک کمیشن تحقیقات کر رہا ہے۔ ڈیفنس والے پوش علاقے سے گزر کر ملیر ندی میں گرنے والا یہ منظور کالونی کا برساتی نالا ہے۔ کمیشن کے ارکان جب یہاں پہنچے تو ملیر ندی کا یہ حال دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ ڈیفنس اتھارٹی کا یہ پانی ہے، اپنی ٹریٹمنٹ پلانٹ اپنا بنائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیفنس اتھارٹی کو ہم بلک کوانٹٹی میں پانی دے دیتے ہیں اور وہ جو اپنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں واٹر اور سیوریج کا۔ کمیشن کو یہ بھی بتایا گیا کہ سمندر میں مٹی ڈال کر اربوں روپے مالیت کی زمین بھی ہتھیا لی گئی ہے۔ پورا مینگروو تباہ ہو رہا ہے، یہ پورا ایکولوجی یہاں کی جو ہے نا تباہ ہو رہی ہے، اور یہ تھاؤزنڈ آف ایکڑ زمین جو پڑی ہے یہ آہستہ آہستہ ریکلیم کر رہے ہیں ڈی ایچ اے والے، اور یہ اپنے پلاٹ بنا کے بیچتے جا رہے ہیں۔ کورنگی اور لانڈی کے صنعتی علاقوں کا کروڑوں گیلن زہریلا پانی بھی سیدھا سمندر میں جا رہا ہے، جس میں میتھین اور مرکری جیسی جان لیوا خطرناک دھاتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ کیمیکل ملا ہوا اس میں زہر ہے، اس کو کورڈ ہونا چاہیے، اس طرح چلتا ہے۔ ہمارے اداروں کی نااہلی کی یہ کھلی مثال ہے کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کا زہریلا پانی کھلے نالے کے ذریعے چھوڑا جا رہا ہے۔ کراچی سے لیاری اور ملیر برساتی ندیاں گزر رہی ہیں، لیکن حکام کی غفلت نے انہیں گندے نالوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ شہر کے برساتی نالے کچرا کنڈی بن گئے ہیں، لیکن بلدیاتی ادارے سوئے ہوئے ہیں اور کراچی واٹر بورڈ کے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ناکارہ بنے ہوئے ہیں۔ محمود آباد ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ چائنا کٹنگ ہو گئی، اس کا جب محمود آباد ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ چائنا کٹنگ ہو گئی اور وہ پلانٹ بھی بند ہو گیا۔
کراچی کے ساحل پر آبی زندگی خطرے میں ہے، ماہی گیروں کا روزگار کم ہو گیا ہے، ماحولیات کے تحفظ کے قوانین کی کھلے عام خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ سمندری آلودگی سے قطع نظر، یہاں آنے والوں کو شاید یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ کس قدر گندے پانی میں نہا رہے ہیں۔ انہیں اگر یہ معلوم ہو جائے تو شاید یہاں کا رخ ہی نہ کریں۔ کراچی کی اس نئی بحرانی صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں جناب فہیم زمان خان، جو ایکس ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں کراچی کے۔ بہت بہت شکریہ فہیم صاحب۔ پہلے تو ہمارے ایک عام ناظر کو یہ بتا دیجئے کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ تو عام ہمارے لوگ بیچارے سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی گٹر کا پانی ہے، سمندر میں گر گیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں، دیکھیے کراچی کی 2.25 کروڑ کی اب لوگ کہتے ہیں کہ آبادی ہے۔ 2.25 کروڑ لوگ صرف سیویج نہیں جنریٹ کرتے، انڈسٹریل ایریاز ہیں۔ پاکستان کے تینوں چاروں جو سب سے بڑے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں وہ کراچی میں ہیں۔ ابھی آپ ٹینریز کا اور اس کا آپ دیکھ رہے تھے، کرومیم، لیڈ، مرکری، ہر قسم کا کیمیکل، ہر قسم کا۔ کراچی میں 34 اوریجنلی ندی نالے ہوتے تھے جس کو ہم اسٹارم واٹر ڈرین یا برساتی نالے کہتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر ختم ہو گئے۔ میں اس دن لیاری ایکسپریس سے گزر رہا تھا تو جو لیاری ندی مجھے یاد ہے آج اس کی بھرائی ہو کے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ سارا کا سارا جو زہر ہے یہ آپ سمندر میں پھینک رہے ہو۔ سمندر میں مچھی، جھینگا، کریبز آپ خوشی خوشی کھاتے ہو جو کہ آلریڈی پلیوٹڈ ہے، یا پھر مرغی کی فیڈ جو پورے پاکستان میں جاتی ہے جو فش میل سے بنتی ہے، اس کے اندر یہ تمام جو ہیوی ایلیمنٹس ہیں، منرلز ہیں، یہ سارے کے سارے، یہ یعنی کہ یہ وہ چیزیں۔ اچھا، اور یہ چیزیں آپ جب ایک دفعہ استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، تو یہ ایک دن نہیں ہوتا کہ آج آپ نے پیا اور کل وہ نکل گیا۔ یہ آپ کے فیٹس ڈپازٹ، آپ کے جو چربی کے جسم کے ڈپازٹ ہے، یہ 20 سال موجود رہتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ان ٹریٹڈ ڈالا جاتا ہے، کیا کراچی میں کوئی ٹریٹمنٹ کا سلسلہ نہیں ہے؟ اور یہ کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کراچی میں ٹیکنیکلی 3 سویج ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں۔ اچھا، ٹریٹمنٹ کے اندر آپ جو سویج ہے یہ وہ لا کے آپ ڈالتے ہو، اس کو آپ آکسیڈائز کرتے ہو، آپ اس کو ان تینوں سویج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے اندر موٹرز ہوتی ہیں، پمپس ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کروڈ ہو کے ختم ہو گئے۔ ان کو ٹریٹمنٹ پلانٹس زمین موجود ہے، ٹینکس موجود ہیں، ہولڈنگ ٹینکس موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ ہاں، علاوہ محمود آباد کے، محمود آباد میں جو یہاں سے اب ٹریٹمنٹ وہاں نہیں ہوتی ہے، اب ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ محمود آباد، ٹرانس لیاری اور ہاکس بے، یہ 3 سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ تھے۔ 46 MGD کا یعنی تقریباً 4.5 سب ملا کے کوئی 13-13.5 کروڑ گیلن کی کراچی میں آج بھی سویج ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہو، مگر آپ نے چیزوں کو سڑنے دیتے ہو، ان کو ریپلیس نہیں کرتے، ملازمین ریٹائر ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اچھا، یہ جو سویچ آپ ٹریٹ کرتے ہو اس سے جو کمپوسٹ ملتا ہے وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، مگر فیض صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا کہ یہ سویج ہے یہ آپ سمندر میں ڈال رہے ہیں، سمندر میں آدھا کراچی تفریح کرنے کے لیے جا رہا ہے، سمندر میں اترا ہوا ہے، سوئمنگ کر رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پورے شہر کا گٹر کا پانی جو ہے، پورے انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ سب اسی میں ڈالا گیا، اس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ گٹر کا پانی تو صرف چلیے پھر بدبو اور مطلب ہیپیٹائٹس بی اور یہ دیتا ہے، مگر جو آپ انڈسٹریل ویسٹ ہے، جو میجر انڈسٹریل ایریاز، آپ خود اپنا پورٹ کا حال دیکھ لیجئے، آئل، یہ وہ ساری کی ساری چیزیں سمندر میں جا رہی ہیں۔ عام آدمی بیچارے کو وہ تو بچپن سے یہ سمجھتا ہے کہ کراچی سمندر کا شہر ہے۔ اچھا، جب ہم پانی اگر باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے گزاریں تو یہ پانی مختلف استعمال میں بھی آ سکتا ہے، یہ دوبارہ ریسائکل ہو سکتا ہے، یہ پارکس، پلے گراؤنڈز میں استعمال ہو سکتا ہے، اس کی درجنوں آپ سڑکیں دھونے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل کلین، اگر آپ اس کو ٹریٹ کر لیں، اس کے بعد یہ بالکل صاف ستھرا پانی ہے۔ اوبویسلی پینا اسے کوئی نہیں چاہے گا، مگر اس سے کوئی بیماری یا وہ نہیں ہوگی، تو وہ مطلب، اور یہ پوری دنیا میں یہ ایک مروج عمل ہے۔ بالکل بالکل۔ اور بعض اوقات جو سویج کو ٹریٹ کر کے جو اس کا جو ویسٹ واٹر ہے اس کو سمندر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ سمندر کے پانی کی جو ٹربیڈیٹی یا جو اس کی سالٹینس ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ تو مطلب ذی شعور قومیں، ذی شعور لوگ، ان کے رویے دوسرے ہوتے ہیں، جنگل کی آگ اس کا رویہ دوسرا ہوتا ہے۔ مگر یہ تو گٹر کا پانی ہے نا، تو سڑک کو صاف نہیں کر رہا ہے، یہ تو گلی کو صاف نہیں کر رہا ہے، یہ تو باغ کو صاف نہیں کر رہا ہے۔
یہ تو گٹر کا دیکھیں نا, گٹر کا پانی تو بہرحال پانی ہے نا. آپ نے اس کو جب ایک دفعہ سے سوئچ سے ٹریٹ کر دیا, اس پہ سے سلج نکال لیا, تو وہ قابل استعمال ہو گیا نا. اب اس قابل استعمال پانی کے درجنوں وہ ہیں استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے کوڑے کو جب ایک بار آپ ریسائیکل کر لیتے تو اس کے درجنوں استعمال ہوتے. آپ دیکھیے جرمنی جیسی جگہ پہ, یورپ, امریکہ, لوگ اپنے کوڑے کو اس کو 100% ریسائیکل کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ صرف انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرے, اس لیے کہ وہ بہت ہی کارآمد ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے منافع بخش ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب فہیم زمان خان. ایک اور کراچی والوں کا رونے والے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی کوڑا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی, پانی کے مسائل اور دوسرے شدید مسائل, اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ سیویج جو ہے وہ ڈائریکٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں ہم پھینک رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.